اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلات بھی کہتے ہیں اس کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور مکہ میں نازل ہوا، سورہ مومن کے بعد اس کا نزول ہے۔ اس میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر کہہ کے پکارا گیا ہے۔ آسمان مبدأ تخلیق میں دھوئیں کی صورت میں تھا۔ قبیلہ سمود کو اللہ نے ہدایت کی مگر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ آنکھ، کان اور کھال انسان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ سورہ مبارکہ یاسین میں کہا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ تو یہ بھی یہاں ہے کہ انسان کے ہاتھ، کان اور جو ہے انسان کا جسم گواہی دے گا۔ صبر، ضبط اور رواداری خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے۔ ہوا کی اقسام یعنی قوم و سمود کی تباہی کے لیے جو اللہ نے ہوا کو بھیجا تھا، ہوا جو کہ انسانی جسم کے لیے یا انسان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے، وہی چیز انسان کی تباہی کا باعث بنی ہے۔ اور صاد اور نحس تاریخیں، اللہ پر حسن ظن، قرآن کریم کے واجب سجدے میں کیا ذکر پڑھیں، قدرت خدا کی واضح نشانی ہے۔ تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم سورہ مبارکہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلات کے فضائل کی طرف آتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں درج فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حامیم سجدہ یا فصلات، جس کا دوسرا نام بھی ہے، اس کو تلاوت کرے گا تو اس کے سامنے قیامت کے روز خدا حد نگاہ تک ایک نور عطا فرمائے گا کہ جو دور تک کوئی انسان دیکھتا رہے گا، اور اس کو خوشی نصیب ہوگی، یعنی بروز محشر وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو خوش و خرم ہو، مسرت کے ساتھ ہو۔ اس کی دنیاوی زندگی لائق تعریف، یعنی دنیا میں اس بندے کی دنیا تعریف کرے گی اور ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا، ہر انسان کی زبان پہ اس کے لیے تعریف کے لفظ ہوں گے اور وہ لائق رشک ہوگا۔ لوگ اس سے حسد نہیں کریں گے بلکہ رشک کریں گے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے، سورہ ایک دو اور میں بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں عذاب کا باعث بنتی ہیں، اور یہاں سورہ حامیم سجدہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہوا جو ہے جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 عناصر اربع ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہے اور ایک روح ہے۔ تو ان 4 میں سے ہوا کا انتہائی اہم کردار ہے۔ وہ ہوا جو ہے جب پروردگار عالم اسے انسان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اسی ہوا کے ذریعے بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کا باعث یہی ہوا بنی ہے۔ اور اس ہوا کے بارے میں سرکار دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ایک ہی قسم ہے ہوا کی کہ جو انسان کے لیے زندگی کے لیے اچھی ہے اور وہی ہوا جو ہے وہ انسان کی تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے، کیا وہ ایک ہوا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہوائیں کہ جو انسان کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہیں وہ 4 قسم کی ہیں، اور وہ ہوائیں جو انسان کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہیں اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ باعث عذاب بننے والی 4 قسم میں پہلی ہوا کا نام ہے آصف، عین الف صاد ف آصف، سرسر، عقیم اور سموم۔ یہ 4 قسم کی ایسی ہوا ہے کہ جب یہ مختلف قرآن آیات میں مختلف مقامات پہ اور مختلف قوموں کے لیے یہ ہوائیں چلی ہیں، یہ تباہی کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہیں۔ اور 4 ہوائیں جو ہیں وہ رحمت کا باعث ہیں، ناشرات، مبشرات، مرسلات، زاریات۔ یہ 4 جو ہوائیں ہیں یہ رحمت کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جسے حسن ظن کہا گیا ہے کہ انسان کو خدا کے اوپر حسن ظن ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز محشر، بروز قیامت انسان کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے لیے ہم نے جہنم میں اس کا ٹھکانہ لکھ کے دے دیا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ انسان چل بھی رہا ہوگا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہا ہوگا، اچانک آواز توحید آئے گی، میرے ملائکہ اس کو روکو، اس سے ٹھہراؤ۔ جب اسے ٹھہرایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو، تو وہ اسے کہے گا کہ پروردگار، ہم نے سن رکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، خدا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرا تو حسن ظن تھا کہ پروردگار اعلیٰ مجھے معاف فرمائے گا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرا خدا مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیا خدا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو جب یہ آواز اس انسان کی آئے گی تو اچانک
جو خداوند متعال کی رحمت ہے وہ رحمت جوش میں آ جائے گی اور آواز توحید آئے گی، میرے ملائکہ اس کو جہنم نہ بھیجو، چونکہ یہ مجھ پہ حسن ظن رکھتا تھا، اسے جنت میں روانہ کر دو۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم خداوند متعال پہ، اپنے پروردگار پہ، اپنے رب العالمین پہ حسن ظن رکھیں تو انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور انسان کے گناہوں کے ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم اسے جنت کی طرف داخلہ فرما دیتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 38 میں سجدہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 4 سجدے واجب ہیں، 10 سجدے مستحب ہیں، ٹوٹل 14 سجدے ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے، اکثر طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ ہم سجدہ، وہ جب قرآن کا واجبی سجدہ آئے تو وہ کب سجدہ واجب ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ خود پڑھیں قرآن کریم کی آیت، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ سجدہ واجب ہو جائے گا، یا پھر لائیو سنیں، قرآن کریم کی تلاوت لائیو ہو رہی ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ چل رہی ہے یا انسان پڑھ رہا ہے لائیو، تو لائیو کی صورت میں بھی سجدہ واجب ہوگا۔ باقی جو ریکارڈڈ ہے وہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کیا سجدے میں پڑھیں؟ تو اس میں یہی ہے کہ سجدے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رکا، سجدت لک یا رب تعبدا و رکا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر۔ یہ ذکر پڑھیں سجدے میں تو اس کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ اور جب ہم اس کے عملیات کی جانب آتے ہیں تو عملیات میں انتہائی ایک اہم ترین چیز بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو برتن پر لکھے، اس کو دھوئے، اس سے آٹا خمیر کر کے خشک کر لے، اس کا صفوف بنا کے رکھے۔ اگر کسی انسان کو دل کی تکلیف ہے، یعنی درد دل ہے، یا انسان کے اس میں ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم ہے، تو اس کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ایک چٹکی روزانہ کھائے، پروردگار عالم محمد و آل محمد کے وسیلہ سے، قرآن کے وسیلہ سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی صورت کے حوالے سے ایک اور نسخہ بتایا ہے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص برتن پر لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر پانی سرمے میں ڈالے، یا سرما اس پانی میں تھوڑا سا ڈالے، اور وہ سرمے کو سرمے کی شکل بنا کے آنکھ میں سلائی، یعنی سرمے کی سلائی ڈالے، تو یا پھر اسی کو پانی تھوڑا سا بنا کے آنکھوں کے اوپر چھڑکے، تو مولا فرماتے ہیں اگر آنکھ کا درد ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر تکلیف ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، اگر آشوب چشم ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔